ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 سے 103 تک 5 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ مدنی سورہ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کے علماء کا کردار بیان کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں مشرکین کے ساتھ ساتھ اہل کتاب یہود کے بھی کچھ قبائل موجود تھے۔ یہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، ایک نبی کے منتظر تھے، رسول کے منتظر تھے کہ وہ رسول آنے والا ہے، لیکن وہ جس رسول کے آمد کے منتظر تھے ان کا خیال تھا کہ وہ رسول شاید انہی میں سے ہی ہوگا اور ایک ہیرو کے طور پر آئے گا اور یہود کو غلبہ دلا دے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں تو ان یہود نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں سے آ گئے، اور پھر وہ ان کے فرقوں کی، ان کے عقائد و نظریات کی ترجمانی کے بجائے ان کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے دین کے نام پر عقائد و نظریات لوگوں کے اندر پھیلا دیے ہیں یہ تو خالصاً اللہ کا دین کا کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، نہ ہی تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو یہ یہود علماء جن کی اکثریت ایمان نہ لائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی
آپ کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے، مادی اور غیر مادی اسباب کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ان آیات میں دراصل انہی کوششوں کا ایک ناکام کوشش کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو کہ بہت کھلی ہیں، روشن ہیں، مبین ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جو نافرمان ہیں، جو فطرتاً سرکش اور باغی ہیں، جو اپنی طبیعت کو اللہ کے دین کے تابع رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے فارمولے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو نہ اخلاقی دائرے کے پابند ہیں، نہ قانونی دائرے کے پابند ہیں، نہ شرعی دائرے کے پابند ہیں، نہ حلال حرام کے پابند ہیں، جو ان کے من میں آتا ہے اس کے پابند ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ ان آیات بینات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ یہ جو فاسق اور نافرمان ہوتے ہیں یہ معاشرے کے اندر اس لیبل کے ساتھ موجود نہیں ہوتے کہ یہ ہم فاسق ہیں، جس طریقے سے لوگ تعارف کراتے ہیں نا کہ میں مسلمان ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں۔ یا اپنے اپنے مسلک کی پہچان کراتے ہیں۔ یہ جو فاسق ہوتے ہیں اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ بظاہر جو مروجہ دین مذاہب ہوتے ہیں انہی کے نام لے رہے ہوتے ہیں، لیبل انہی کا لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ پابند کسی بھی مسلک کے نہیں ہوتے، پابند وہ کسی دین کے بھی نہیں ہوتے، بس ظاہری کچھ روایات ہوتی ہیں جن کے وہ پابند ہوتے ہیں کیونکہ معاشرے کے اندر رہنا ہے، ورنہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ کسی بھی چیز کے پابند نہیں ہوتے، کسی بھی دین کے کسی قانون کے پابند نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے سامنے آیات بینات بھی اگر پیش کریں تو وہ اس کے بھی پابند نہیں ہوتے، وہ اپنی فطرت کے اندر، اپنی سرشت کے اندر ہی وہ باغی ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت بیان کی، فرمایا اوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کہ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا، ان کے ایک گروہ نے، انہی کے گروہ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی فوج کے اندر، جتھے کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن دلی طور پر یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کی عہد شکنی کی ہے، اس کے کاربند نہیں ٹھہرے۔ ظاہر ہے کہ جو عام حالات میں کسی چیز کا پابند نہیں ہے تو وہ عہد کا پابند کس طرح ہوگا؟ تو ان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے، اور دین جو ہے یہ اطاعت مانگتا ہے، یہ سر تسلیم خم مانگتا ہے، یہ اسلم وجہہ للہ، یہ تو اپنے چہروں کو اللہ کے آگے جھکا دینا مانتا ہے۔ اور اس سرشت کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سر نہیں جھکاتے بلکہ عہد و پیمان کو بھی توڑ پھینکتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کا رسول آ گیا، مصدق لما معہم،
جو کہ ان کے پاس موجود نشانیوں کی تصدیق کرتا ہوا، ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوا، نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان اہل کتاب نے کہ ایک گروہ نے کتاب اللہ کی کتاب کو اٹھا پھینکا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی تھے اوت الکتاب، اہل الکتاب، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل الکتاب ہیں، ہم اوت الکتاب ہیں، لیکن پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کیا ہوا، جب رسول ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کتاب اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا، جس طرح وہ جانتے ہی نہیں ہیں، تاکہ اگر کتاب اللہ کو مان لیا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑتا۔ یہ بالکل آج کی صورتحال اگر آپ دیکھیں کہ آج کے فرقوں کی صورتحال آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، وہ اہل سنت کہلاتا ہے، وہ اہل حدیث کہلاتا ہے، لیکن عملی زندگیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہ تو کتاب کے اوپر کاربند ہوتے ہیں، نہ حدیث کے اوپر کاربند ہوتے ہیں، نہ سنت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک لیبلنگ ہوتی ہے۔ تو بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کی، وما یکفر بہا الا الفاسقون، ہوتے یہ فاسق ہیں۔ اب ایسے لوگ، ان کے سامنے جب رسول آتا ہے تو یہ پھر اپنے پاس جو موجود نشانیاں ہیں، اپنے پاس وہ جو کتاب جو تصدیق کر رہی ہے اس رسول کی، اس رسول کتاب کی تصدیق میں وہ رسول آتا ہے، وہ اسی کو اٹھا کے پسے پش ڈال دیتے ہیں، جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اس رسول کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس رسول کی مخالفت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ پھر ان خرافات کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت وہاں پہ جو کاہن اور نجومی جادوگر قسم کے لوگ موجود تھے، جن کے دعوے یہ تھے کہ ہمارے پاس سلیمانی جادو ہے، یعنی انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ جادو کے بل بوتے پر تھی، ان کے پاس ایسا جادو تھا کہ جس کے ذریعے وہ جنات کو قابو کر لیتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے، اور جادو کے بل بوتے پر ان کا تخت اٹھتا تھا، اور جادو کے بل بوتے پر وہ ہواؤں کو مسخر کرتے تھے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر رکھی تھیں، اور ساتھ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی سلیمانی جادو ہے۔ آج بھی آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ میں نے خود کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ڈائجسٹ کے اندر ایک پورا ناول پڑھا تھا، اس کے اوپر ایک مصنف تھا نسیم بلگرامی، اس نے پورا لکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ کس طرح قائم تھی، کہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت ایک انگوٹھی ہوتی تھی، اور وہ جب تک وہ انگوٹھی پہنے رکھتے تھے تو سمجھو کہ ساری بادشاہت اختیارات اس انگوٹھی کا کمال تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نہانے گئے تو انہوں نے انگوٹھی جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ ہی اتار کے رکھ دی کنارے پر، خود نہانے شروع ہو گئے۔ تو ایک شرارتی جن نے جب موقع پایا کہ اب تو سلیمان علیہ السلام غافل ہیں تھوڑا سا، انہوں نے وہ انگوٹھی کو ٹھونگا لگایا اور اس کو پانی کے اندر پھینک دیا۔ وہ انگوٹھی جیسے پانی کے اندر گئی، ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا،
وہ مچھلی آگے نکل گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نہا کے باہر نکلے، اس کو بادشاہ کی حیثیت سے پہچانے ہی کوئی نہ۔ یعنی عجیب بات آپ دیکھیں کہ لوگ، وہ جو گارڈ تھے، وہ جو سارے چوکیدار تھے، وہ جو سارا عملہ تھا جو بادشاہ کو غسل دلانے کے لیے ساتھ گیا، وہ بھی نہیں پہچان رہا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، وہ ان کو بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اب اس نے دیکھا کہ مجھے تو یہ اپنے جو میرے عملہ ہی مجھے نہیں پہچان رہا، تو باقی کیا حال ہوگا۔ اب سلیمان علیہ السلام وہاں سے آگے نکل گئے اور ایک ساتھ کی جو ریاست ہے وہاں چلے گئے۔ تو اب سمجھ نہ آئی کہ کیا کروں، تو وہاں انہوں نے ملازمت ڈھونڈی، تو بادشاہ جو اس وہاں کا علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کھانا پکا سکتا ہوں، خان سامے کا کام کر سکتا ہوں میں۔ ان کا اچھا چلو اس طرح چلو کرو، تم کھانا پکاؤ۔ اب چونکہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، وہ شاہی ٹیسٹ ان کا لگا ہوا تھا، انہوں نے ایسے ایسے کھانے بنائے کہ وہاں کا بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ یار تم اس سے پہلے بتاؤ کہ کہاں پہ کام کرتے رہے؟ انہوں نے کہا جی کہیں کام نہیں کیا میں نے۔ کہتا نہیں تم بتاؤ۔ انہوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال ایک لمبا عرصہ گزر گیا وہیں پہ۔ وہ ایک دفعہ اس بادشاہ نے کہا جی میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، مچھلی پکاؤ ذرا۔ مچھلی لائی گئی، اتفاق سے وہی مچھلی جو تھی جس نے انگوٹھی نکلی ہوئی تھی، وہ انگوٹھی اس کے پیٹ کے اندر ہی پھنسی ہوئی تھی ابھی تک، وہ وہاں پہ آئی۔ اس کو جب انہوں نے تیار کیا تو اندر سے انگوٹھی نکل گئی، اور جیسے ہی انگوٹھی پہنی، سلیمان علیہ السلام کی ساری وہ طاقتیں بحال ہو گئیں، اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے ان کے تاج و تخت کے وہ مالک بھی بن گئے۔ وہ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا۔ اب یہ ساری اس طرح کی کہانیاں جو ہیں ناولوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے لوگ سنتے سناتے آئے ہیں، اور انہی چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں یہ جادوگر، نجومی لوگ، پیر، مولوی، تویر دھاگے، کڑے چھلے بنانے والے، یہ بھی یہ کہانیاں انہی کے ہاں مشہور ہوتی ہیں، اور پھر ناولوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کو محراب و منبر سے بھی سنایا جاتا ہے کہ واقعی کوئی ایسا جادوگر کو ان کے پاس تھا، انگوٹھی کی پاور تھی کوئی ایسی۔ تو بہرحال اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہود جو تھے یہ بھی اسی وہم کا شکار تھے کہ یہ ان نجومیوں، ان کاہنوں کے پیچھے لگ گئے، ان جادوگروں کے پیچھے لگ گئے، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان صفت لوگ تھے، ان شیاطین کی پیروی میں لگ گئے، تاکہ ان کے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر جادو بیچا کرتے تھے۔ مقصد ان یہود کا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وما کفر سلیمان، حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ یعنی یہ جادو تھا، جادو جو ہے یہ تو کفری عمل ہے۔ ان میں یہ جنات سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنات کو پکارتے ہیں، بدروحوں کو پکارتے ہیں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یہ یہود جو ہیں یہ اتنی پستی میں گر گئے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جادو ٹونے، عملیات اور شیطان کے پیروکار بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کے اندر آ کر، حسد میں آ کر۔ تو جادو میں بھی یہ چونکہ جادوگر جو ہے وہ اپنے اس وہم کے اندر ہوتا ہے کہ یہ جنات میری مدد کرتے ہیں، وہ ان سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، بدروحوں کو پکارتے ہیں، قبرستانوں کے اندر ویران جگہوں پر چلے کرتے ہیں، اپنی طرف سے روحوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جادو جو ہے ایک کفری شرکی عمل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی کفر نہیں کیا۔ یہ بات حالانکہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بات کو توڑ کر درمیان میں جملے کے اندر یہ بات وضاحت کر دی کہ تاکہ کوئی پڑھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ شاید سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واقعی کوئی ایسا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اپنے پیغمبر کی صفائی میں یہ بات بیان کر دی کہ یہ جو یہود کا نظریہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وہ جو ساری سلطنت تھی شاید جادو کا کمال تھا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا،
بلکہ کفر کا ارتکاب تو ان شیاطین نے کیا یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، انہوں نے یہ کیا، وہ سارے یہ کام کر رہے تھے، یہ سارا دھندا ان کا تھا۔ فرمایا کہ یہ یہود ایک تو ان شیاطین کے پیچھے لگے، دوسرا اس چیز کے پیچھے پڑے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ دو فرشتے جو ہاروت اور ماروت تھے، جو شہر بابل کے اندر موجود تھے، فرمایا کہ اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے۔ ایک تو انہوں نے جادو کو استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرا وہ جس طرح آج کہتے ہیں یہ کاڑا علم ہے، یہ نوری علم ہے۔ کاڑا علم عام طور پہ جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں حلال حرام، ان کے نزدیک حلال حرام، شرک کفر کی کوئی تمیز نہیں، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ نوری علم سے مراد ان کے ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا کوئی دم کر دیا، قرآن کی آیتوں کا کوئی تعویذ لکھ دیا، یا اس میں سے وظیفہ بتا دیا، کہتے ہیں یہ نوری علم ہے۔ اب یہ جو شہر بابل کے اندر دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے، ان کے پاس بھی کوئی اسی طرح کا علم تھا جس کو آپ عرف کے اندر آپ نوری علم کہہ سکتے ہیں، کوئی دم وغیرہ۔ فرمایا کہ یہ اس کے پیچھے بھی لگے، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ فرمایا کہ حالانکہ وہ دونوں فرشتے جو تھے وہ کسی کو اس وقت تک وہ چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ بات نہ کہہ دیں کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر میں نہ پڑ جانا۔ یعنی آج تم اس علم کو جو کہ نفع بخش علم ہے، اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے کہیں تم کفر تک نہ پہنچ جانا۔ دیکھیں آج آپ کے سامنے ہے کہ جو نوری علم کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم شرعی رقیہ شریعہ کرتے ہیں، ہم تو شرعی دم کرتے ہیں، شرعی عملیات کرتے ہیں، جس طرح بعض اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، وہ کہتے ہیں جی ہم صرف شرعی حدود میں رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں جن کے اندر وہ تعویذ گنڈے لکھے ہوتے ہیں، وہ عملیات لکھے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی ساری حدیں وہ بھی پار کر گئے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وہ لکھ دیتے ہیں کہ دشمن کو مارنا کا کیا طریقہ ہے، اس کے اندر وہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر بچے کی ولادت نہ ہو رہی ہو تو فلاں طریقہ عورت کے ران کے اوپر باندھیں، زیر ناف باندھیں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نوجوان کا احتلام باندھنا ہوتا ہو تو فلاں طریقہ ران کے اوپر باندھیں۔ آپ اس ساری چیزیں دیکھیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم شرعی عملیات کر رہے ہیں، شرعی دم کر رہے ہیں، شرعی اعمال قرآنی، نام کتاب کا لکھتا ہے اعمال قرآنی، لیکن وہی بات جو ہاروت اور ماروت نے بتائی تھی، انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، دیکھنا کفر تک نہ پہنچ جانا، کفر نہ کر بیٹھنا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں عملیات کے اندر پڑے، دموں کے اندر پڑے، تعویذ کے اندر پڑے، اور بالآخر وہ ان حدود تک پہنچ گئے کہ آپ کو ان کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ بعض علماء ان کے وہ کہتے ہیں جی شفا کے لیے اگر پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ قرآن جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ ہمارا ایسا پاکیزہ کلام ہے کہ اس کو چھوتے نہیں ہیں مگر مطہرون، جو پاکیز ارواح ہیں وہ اس کو چھوتے ہیں، پاکیزہ لوگ اس کو چھوتے ہیں، فرشتے پاک فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ اور اس کی تاثیر ہے کہ جو شخص پاک طبیعت کا نہ ہو وہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو پاک سیرت لوگ ہوتے ہیں وہی دین کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو دین جس کی بنیاد ہے، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں
یہ وہی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. بے وضو تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، حالانکہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے. بے وضو کہ تو وہ قائل ہیں کہ ہاتھ نہیں لگانا، لیکن پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کے قائل ہیں کہ جی شفا کے لیے. عجیب بات ہے کہ عجیب منطق ہے. تو یہ وہ چیزیں، یعنی آپ جتنی بھی کسی بھی مسلک کی ان عملیات کی کتابوں کا آپ اٹھائیں، آپ کو یہی چیز نظر آئے گی جو ہاروت و ماروت نے کہی تھی، انما نحن فتنۃ فلا تکفر. ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، یعنی ہمارا علم دو دھاری تلوار ہے. اگر اس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہو تو آپ اس میں جب آگے گزرو گے تو پھر تمہیں شرک اور کفر کی، ایمان اور کفر کی جو حد بندی ہے، دائرہ بندی ہے، آپ کو اس کی پہچان ختم ہو جائے گی. تو آپ اس کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنی بھی ان موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اب آپ ان کی ذہنیت، گری ہوئی ذہنیت کا اندازہ کریں کہ یہود کے علماء اگر ان دو فرشتوں سے سیکھتے بھی تھے تو کیا سیکھتے تھے، کیا یعنی کہ کیا نفع لے رہے ہیں ان سے. وہ نفع یہ لے رہے ہیں یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ ہمیں وہ علم سکھاؤ جس میں میاں بیوی کی، جس کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیں. جس طرح آج کہتے ہیں نا دیواروں کے اوپر، آج اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، پہلے وال چاکنگ ہوتی تھی، نجومی عمل فلاں تو فلاں فلاں، تو لکھا ہوتا تھا محبوب آپ کے قدموں میں. اب وہی کام فیس بک پہ ہوتا ہے، وہی کام یوٹیوب پہ ہوتا ہے. انہوں نے میڈیا چینج کر لیا ہے یہ کام کرنے والوں نے. محبوب آپ کے قدموں میں. اب اس سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ وہ جس کو تم محبوب کہہ رہے ہو وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، وہ کسی کی بہو بیٹی تو نہیں ہے. کچھ نہیں پوچھتے، محبوب قدموں میں لانا ہے. چاہے اور کتنی آپ یہ جو موجودہ دور ہے، اگر آپ دیکھیں کہ طلاق کی شرح گزشتہ سارے سالوں سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. ہزاروں کی تعداد میں، ڈیلی کی تعداد میں ہر ضلع کے اندر طلاق کے کیس دائر ہو رہے ہیں. وہ سارے کے سارے جو کیس دائر ہوتے ہیں طلاق کے یا خلا کے، وہ سارے جو ہیں وہ ان عورتوں کی طرف سے نہیں ہوتے جو معاشی حالات سے تنگ ہوتی ہیں یا سماجی تشدد کا شکار ہو. ایسا نہیں ہوتا. ان میں سے بہت سارے کیس اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتی ہے، اور ان کے پیچھے یہ جو لوگ ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے. فرمایا کہ یہ علم کیا سیکھتے تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیں. یعنی ایک سے جدائی ہوگی تو کہیں اور جا کے اس کی نکاح ہوگا نا پھر. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. فرمایا کہ حالانکہ یہ جو علم سیکھ رہے تھے، مقصد ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، آپ کو رستے سے ہٹایا جائے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی تھی، اس میں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے، ان لوگوں کے شر سے جو گروں پر پڑھ پر پھونک مارتے ہیں، یعنی جادوگر. یہ جادوگروں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ وظیفہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے دھاگے کے اوپر گرہ لگاتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم جادو کو بند کر رہے ہیں اس کے اندر. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو گروں پر پڑھ کر پھونکے مارتے ہیں. یعنی ان کو بتا دیا گیا. اصل میں یہ سورہ فلق جو ہے، جو کل سے شروع ہوتی ہے، یہ صرف دعا ہی نہیں ہے، کل کہہ کے ایک اعلان ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
तुम चाहे धागों के ऊपर फूंके मारो, चाहे रस्सों के ऊपर फूंके मारो, जंजीरों के ऊपर फूंके मारो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अल्लाह की पनाह में हूँ। मिन शर्रि मा खलक, मैं उसकी पनाह में हूँ जिसने हर चीज़ पैदा की है। मैं हर चीज़ के, हर उस चीज़ के शर से पनाह में आता हूँ जो उसने पैदा की है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? फरमाया कि वमा हुम बिज़ारिना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वयतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, फरमाया कि इसके बावजूद ये ऐसी चीज़ें सीखते थे जिससे सिर्फ नुकसान ही पहुँचा सकें, नफ़ा कुछ नहीं। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक, हालांकि वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जो भी इसका ख़रीदार बना उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वला बिसा मा शरू बिही अनफुसहुम, और यकीनन ये बहुत बुरी चीज़ थी जिसके एवज इन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। तो लौ कानू यालमू, काश इस बात को जानते। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ू लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, फरमाया कि अगर यही लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर इस हद तक गिर गए, इस हद तक कमर बंद हो गए, अगर इसके बजाय वो ईमान लाते, वो तकवा अख्तियार करते, तो अल्लाह के हाँ इनको इससे कहीं ज़्यादा अजर मिलता, कहीं ज़्यादा अल्लाह के हाँ ये बेहतर था। लौ कानू यालमू, काश इस बात को जानते। तो मामला ये है कि जब एक बंदा ईमान और तकवा की ज़िंदगी बसर करता है तो वो ज़िंदगी एक पाबंदियों की ज़िंदगी होती है, वो मशक्क़त की ज़िंदगी होती है। और जो लोग आज़ाद ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, जो लोग फासकाना ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, ईमान की पाबंदियों से मावरा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो अपने रस्ते की हर रुकावट को उठाकर फेंक देना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो उन लोगों का किरदार अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि ये लोग, ये यहूद जो हैं, जो कभी ये मुशरिकीन मक्का के साथ भी गठजोड़ करते थे और कभी ये इन जादूगर और काहनों के पास जाते थे कि उनके ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचा सकें, वहाँ के ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह का दीन जो है, ये अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया था कि ये कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, ये बात तो हमने अज़ल से लिख दी थी कि हम और हमारा रसूल जो हम ही गालिब रहेंगे, गलबा हमारा होगा। अल्लाह ताला ने इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से बता दिया था कि हमने इस दीन को, इस सरजमीन के ऊपर, इन तमाम अदियान के ऊपर गालिब करना है। वो तो होके रहना था, अब कौन सी ताकत थी जो उसको रोक सकती थी? तो वो अल्लाह ताला ने करके दिखाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहूद के जो किरदार, जो अफ़ाल, जो पिछली उम्मतों के अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किए हैं, तो आज आप देखते हैं कि हमारी उम्मत का भी ये हाल नज़र आता है। यानी हमारा दुश्मन जो है वो जदीद से जदीद तैयारे बना रहा है, जदीद से जदीद हथियार बना रहा है, और हमारे यहाँ अमलियात और वजीफ़े, अमलियात के ज़रिए से दुश्मन को हलाक करने की तदबीरें ढूंढी जाती हैं, तवीज़ों के ज़रिए से दुश्मन को हलाक करने का फार्मूला तलाश किया जाता है, और कोई कहीं कोई वजीफ़ा करके फूंके मार रहा है कि इसके ज़रिए दुश्मन अंधा हो जाए। तो इससे भाई ना तो यहूद इस मामले में कामयाब हुए थे, ना आज ये काम कर सकता है। अगर ऐसा हो सकता तो आप ट्रंप को अंधा कर दें, आप मोदी को मार दें, इस तरीके से कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई जिन्नात को काबू करने के दावे करता है कि मेरे पास इतने जिन्नात हैं, कोई किसी के अंदर जिन दाखिल कर रहा है, किसी से जिन निकाल रहा है। और भाई अगर तुम ये काम कर सकते हो तो तुम इंडिया से कोई चीज़ मंगवा लो, तुम ट्रंप को नुकसान पहुंचा दो, अमेरिका से कोई चीज़ मंगवा लो, अपना कर्जा ही उतार दो, और कुछ नहीं कर सकते, कर्जा ही अपना उतार लो। इतने बड़े बड़े अमल हैं, इतने बड़े तुम्हारे पास उलमा हैं जिन्होंने जिन्नात को काबू किया हुआ है। जिन्नात को काम करेंगे वो तो आपको नज़र, किसी को नज़र भी नहीं आएगा। तो हमारे पास सुलेमानी अंगूठी है, तुम गायब हो और जाके दुश्मन की कोई भी चीज़ जाके ख़त्म कर दो। कोई ऐसा मामला नहीं है। दीन इस मामले में बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह है। लेकिन हमारे उलमा जो हैं वो भी लोगों की गलत रहनुमाई करते हैं या लाइलमी से फ़ायदा उठाते हैं। हर मौलवी ने, हर पीर ने पार्ट टाइम बिजनेस ये बनाया हुआ है कि दिन को नमाज़ें पढ़ाता है और शाम को जो है वो अपने हुजरे में बैठ जाता है,
तवीज़ ले लेके दे रहा है, धागों के ऊपर दम कर करके दे रहा है, पार्ट टाइम बिजनेस है। कभी बकरे का गोश्त मंगाता है, कभी 7 हिस्से का, कहते हैं जानवर का 7 हिस्से का गोश्त लेके आओ, कभी उससे काला मुर्गा मांगता है, कभी काला बकरा मांगता है। वो दुनिया दे रही है, धड़ाधड़ दे रही है, बदअकीदगी के अंदर इजाफा हो रहा है। यानी जिन्होंने कौम की इस्लाह करनी थी, जिन्होंने रहनुमाई करनी थी, जिन्होंने रोशनी के मीनार बनना था, वही लोगों को गुमराही के अंधेरे में अंदर धकेल रहे हैं। यानी कौम तो खाइन है ही है, कौम तो बददयानत है ही है। आपके हुक्मरानों का हाल तो आपके सामने ही है। जिन लोगों ने रहनुमाई करनी थी वही रहजन बने बैठे हैं। मुआशरा किस तरह सुधरेगा? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने दीन को समझने, इसको पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।